السلام علیکم۔ کہانی کے اگلے حصے کے ساتھ حاضر ہوں۔ کہانی جس کا نام ہے وہ رات کا بے نوا مسافر، اور اس کے مصنف ہیں عبدالحسیب۔ باب نمبر 2۔ تایا جان کا تبادلہ ہوا، پھر بیرون ملک مستقل قیام کی خبر آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دیوار جو دو گھروں کو جوڑتی تھی، دو دنیاؤں کو الگ کرنے والی سرحد بن گئی۔ مناہل اور مجاہد پردیس جا بسے۔ وہ گلیاں، وہ چھتیں، وہ آنگن جن میں کہکہے گونجتے تھے، اب خاموش ہو گئے، لیکن سماویہ کے دل میں وہ یادیں آج بھی زندہ تھیں۔ وہ بارشوں میں بھیگنا، دوپٹے باندھ کر پکوڑوں کی فرمائش کرنا، چھوٹے سے کمرے میں اندھیرے میں کہانیاں سننا اور ہنستے ہنستے رونا، وہ سب جیسے ایک پرانی فلم کی طرح اس کے حافظے میں چلتے رہتے۔ اور جب کبھی وہ چھت پر تنہا بیٹھتی تو اسے ایسا لگتا جیسے مناہل اب بھی چوڑیاں کھنکاتی اس کے قریب آ بیٹھی ہے، اور مجاہد دیوار کے اس پار سے آواز لگا رہا ہے، سماویہ چھت پر آؤ، نیا پلان ہے۔ سماویہ کا گھر اسلامی تعلیمات کے زیر اثر تھا، پردے اور روایات پر سختی سے عمل کیا جاتا تھا، اور اس کے طرز زندگی پر بھی ان اصولوں کا گہرا اثر تھا۔ بچپن سے ہی وہ پردے کی عادی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ وہ نہ صرف اپنے والدین کی بلکہ اپنے بھائیوں کی عزت بھی ہے، اور یہی بات اس کے دل میں ہمیشہ گونجتی رہتی تھی۔ دوپہر کا سورج آسمان پر دہکتا ہوا تندور بنا ہوا تھا، کمرے کی کھڑکیاں بند تھیں، پردے ہلکی سی ہوا سے ذرا ذرا سا سرک رہے تھے، مگر کمرے میں ہوا کا گزر نہ تھا۔ سماویہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا، سیاہ باریک جالی دار، مگر پھر بھی اتنا گھنا کہ سانس اندر جا کر واپسی کا راستہ بھول جائے۔ وہ لمحے لمحے میں گہری سانس لیتی، پھر نقاب کے نیچے سے ناک کے پاس انگلی سے جگہ بنانے کی کوشش کرتی، مگر ناک میں جلن ہونے لگی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک ہی جھٹکے سے نقاب اتار پھینکے، مگر ماں کی آنکھیں، وہی آنکھیں جو بچپن سے اب تک اس کے دل پر حاکم تھیں، اچانک ذہن میں ابھری۔ پوسیلی کڑی ایسی آنکھیں جن میں شفقت کی جھلک بھی ڈھونڈنا مشکل تھا، جیسے ان آنکھوں میں صرف اصول بستے ہوں، محبت نہیں۔ نقاب اتارنے کا مطلب ہے ماں کی ناراضی، اور ماں کی ناراضی گویا گناہ کبیرہ۔ سماویہ کا سینہ دبتا جا رہا تھا، گرمی میں اس کے ماتھے پر پسینے کی باریک بوندیں چمک رہی تھیں، نقاب کے اندر کا ماحول جیسے ایک قید خانہ ہو۔ کیا اللہ نے مجھے یوں گھٹن میں رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے، یا میری ماں کا بنایا ہوا نظام ہے یہ سوال اس کے ذہن میں بار بار ابھرتا، مگر جواب میں صرف خاموشی ملتی۔ وہ خود سے بھی پوچھنے لگی تھی، میری ماں جو تہجد گزار ہے، جو ہر وقت قرآن پاک پڑھتی ہے، ہر مہینے کسی غریب کو کھانا بھجواتی ہے، وہ مجھ سے محبت کیوں نہیں جتاتی؟ ان کی سخت طبیعت کیوں میرے دل کو زخمی کر دیتی ہے؟ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ نقاب کے پیچھے صرف آنکھیں تھیں، وہی آنکھیں جو اب بجھی بجھی سی تھیں۔ ان آنکھوں کی روشنی جیسے اندر کہیں دفن ہو چکی تھی۔ اس نے دھیرے سے نقاب کے پلو کو تھوڑا سا نیچے کھسکایا، مگر اسی لمحے دروازے پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ماں! وہ گھبرا کر نقاب کو دوبارہ پوری طرح اوڑھ لیتی ہے اور خود کو آئینے سے ہٹا لیتی ہے۔ اپنے اندر کے اندر پن کو، اپنی خواہش کو، اپنی گھٹن کو ایک بار پھر قبر میں دفن کر دیتی ہے۔ کمرے کی فضا اب بھی ویسے ہی جامد تھی، اور سماویہ کی سانس پھر ایک بار رک رک کر چلنے لگی۔ سماویہ کے والد ارشد صاحب کی ایک پرچون کی دکان تھی جہاں وہ صبح سے شام تک محنت کرتے۔ والدہ سعدیہ بی بی نہایت مذہبی خاتون تھیں۔ ان کے گھر میں ہر پیر اور جمعرات کو خواتین کی مجلس ہوتی، جس میں قرآن خوانی اور ذکر کی محفل برپا ہوتی۔ جمعہ کے دن خاص طور پر نیاز کی تیاری کی جاتی، بڑے بڑے پتیلوں میں بریانی، کھیر یا چنے والے چاول تیار کیے جاتے۔ یہ دن گھر بھر میں رونق کا باعث بنتا، اور تینوں بھائی اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری نبھاتے۔ لیکن جب محلے میں نیاز بانٹنے کی باری آتی تو سماویہ کو کبھی باہر جانے کی اجازت نہ ملتی۔ وہ اکثر دل ہی دل میں سوچتی، آخر مجھے کیوں نہیں جانے دیا جاتا؟ میں بھی تو عام انسان ہوں، اپنے بھائیوں کی طرح، آخر کیوں مجھ پر اتنی پابندیاں ہیں؟ بچپن کی ایک حسین اور تلخ یاد اس کے ذہن کے پردے پر ابھری، اور وہ اس یاد میں کھو گئی۔ شام کا ہلکا سا ہوا کا جھونکا محلے کی گلیوں میں خوشبو بکھیر رہا تھا۔ رمضان کی مہک ہر گلی ہر گوشے میں محسوس ہو رہی تھی، اور شام اور رمضان کی رحمت نے سارا محلہ نرمی سے اپنی چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ سماویہ کی تائی جان نے چاولوں کے ہلکے خوشبودار تھال تیار کیے تھے، جن میں پیار سے بنائی ہوئی میٹھی ٹکیاں سجائی گئی تھیں۔ سماویہ، مناہل اور مجاہد ہاتھوں میں پلیٹیں تھامے ہوئے محلے کی گلیوں میں نکلے۔ ان کے چہرے پر بے ساختہ خوشی اور مسکراہٹیں تھیں، جیسے پورا جہان ان کا ہو۔
مناہل کا ہنستا ہوا چہرہ، مجاہد کی شرارت بھری آنکھیں اور سماویہ کی معصوم مسکراہٹ ایک تصویر بن رہی تھی۔ وہ ایک ایک گھر کے دروازے پر رکتے، نرمی سے دستک دیتے اور خوش اخلاقی سے پلیٹ تھما دیتے۔ کچھ لوگ حیرت سے دیکھتے، کچھ مسکرا کر ان کا شکریہ ادا کرتے اور محلے میں خوشی کا سماں باندھ دیتے۔ کچھ بچے بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، جیسے یہ خوشیاں بڑھتی جا رہی ہوں۔ رات کی ٹھنڈی ہوا میں بچوں کی ہنسی اور باتوں کی گونج گلیوں میں گونجنے لگی۔ ہر گھر میں محبت کی نرم روشنی جگمگا رہی تھی اور رمضان کی برکت محلے کی فضاؤں میں بکھر رہی تھی۔ بانٹتے بانٹتے وہ آہستہ آہستہ سماویہ کے گھر کے قریب پہنچے، لیکن جیسے ہی گھر کے صحن میں قدم رکھے، سماویہ کی ماں کا سخت چہرہ سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ناراضگی کے بادل گھوم رہے تھے۔ تم لوگ کہاں پھرتے رہے ہو؟ اتنی شام ہو گئی اور تم لوگ باہر؟ کیا تمہیں کوئی بات ماننی نہیں؟ گھر میں رہنا اور وقت پر واپس آنا سیکھو۔ ماں کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ سماویہ کے دل میں چھوٹا سا خوف سا گھرا۔ بچوں کی خوشی اچانک گھٹن میں بدل گئی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ اپنے اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ سماویہ کمرے میں جا کر بستر پر بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ دل میں وہ مٹھاس بھی تھی جو رمضان کی راتوں سے ملی تھی، مگر ماں کی ناراضگی نے اسے اداس کر دیا تھا۔ کمرے کے سناٹے میں جب ماں کی سختی کی گونج ختم ہوئی، تب بھی سماویہ کے دل میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ کیوں ماں مجھ سے اتنی سخت ہے؟ کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ میں تو بس خوشیاں بانٹ رہی تھی، محبتیں پھیلا رہی تھی۔ رمضان کا مہینہ ہے، سب خوش ہوتے ہیں، مگر میری ماں کی نظریں میرے دل کو کیوں دکھ دیتی ہیں؟ مجاہد اور مناہل تو آزاد ہیں، ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، انہیں کبھی روکا نہیں جاتا، تو پھر میں کیوں ہمیشہ اپنے جذبات چھپاتی رہتی ہوں؟ نقاب کی گرمی میں بھی، ماں کی نظروں کی سختی میں بھی۔ کاش کوئی مجھے سمجھتا، میرے دل کی بات سنتا، مجھے آزاد ہونے دیتا۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے میں اپنی ماں کے قید خانے میں رہتی ہوں، جہاں نہ کوئی خوشی کی گونج ہے، نہ سکون کی ہوا۔ پر پھر سوچتی ہوں ماں اپنی محبت میں سخت ہے، وہ مجھ سے اپنی دنیا کو بچانا چاہتی ہے، تو کیا میں بھی اسے سمجھوں؟ کیا یہ محبت کا وہی روپ ہے جسے میں ابھی تک نہیں جان سکی؟ میں چاہتی ہوں کہ ایک دن وہ میری دنیا میں آئے، جہاں میں اپنی مسکراہٹوں کے ساتھ زندگی جیتے ہوئے تھک جاتی ہوں۔ ایک دن وہ میرے نقاب کے پیچھے چھپی ہوئی اصل میں مجھے پہچانے۔ تب تک میں صبر کروں گی، اپنے دل کی وہی گہرائی چھپاؤں گی، کیونکہ محبت کبھی صرف نرم ہاتھوں سے نہیں، کبھی سختیوں سے بھی پروان چڑھتی ہے۔ رات کی چپ سی خاموشی میں جب چاندنی مدھم پڑ رہی تھی، سماویہ کی سوچوں نے پھر سرکشی شروع کر دی تھی۔ کیا میں واقعی آزاد ہوں؟ کیا یہ نقاب صرف میرے چہرے کو چھپاتا ہے یا میری روح کو بھی بند کر دیتا ہے؟ مجاہد اور مناہل کی ہنسی، ان کی بے فکری مجھے ہمیشہ حسد کی طرح کیوں محسوس ہوتی ہے؟ مجاہد تو کھل کر کھیلتا ہے، مناہل محلے میں گھومتی ہے، لیکن میں تو ایک بے آواز قیدی ہوں، اپنی ماں کی نظروں کے سائے تلے، اپنے خوف کے پردے تلے۔ ہر سانس میں بندھن، ہر پل میں پابندی۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ یہ نقاب اتار دوں، آزاد ہو کر زندگی کی خوشبوؤں کو جھیلوں، لیکن پھر وہ آواز آتی ہے دل کے اندر سے، صبر کر، وقت آئے گا جب تیری حقیقت کو سب سمجھیں گے۔ لیکن کب آئے گا وہ دن؟ کیا میں اتنی دیر تک یہ چہرہ چھپاتی رہوں گی؟ کیا یہ نقاب میرے لیے ایک سہارے کا کردار ادا کر رہا ہے، یا میرے خوابوں کو دبانے والا سایہ؟ مجھے اپنی ماں کی آنکھوں کی سختی سمجھ نہیں آتی، پر میں جانتی ہوں کہ اس کے پیچھے محبت ہے، ایک بے پناہ فکر جو کبھی کبھی زبردستی میں بدل جاتی ہے، اور میں، سماویہ، اس محبت اور آزادی کے درمیان پھنس گئی ہوں۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ یہ دل کہیں ٹوٹنے کے قریب ہے، پر پھر اپنے آپ کو سمجھاتی ہوں، یہ بھی گزر جائے گا۔ میرے اندر کا بچہ ابھی زندہ ہے، کہیں گہرائی میں چھپا ہوا، جو ایک دن کھل کر ہنسے گا، بغیر خوف کے، بغیر پردے کے۔ تب تک میں چلتی رہوں گی، یہ سفر جاری رکھوں گی، اپنی خاموشی میں ایک امید کا چراغ جلاتی رہوں گی۔ ہستی کے ہر ایک موڑ پہ آئینہ بنا ہوں، مٹ مٹ کے ابھرتا ہوا نقشے کفے پا ہوں۔ وہ دستے طلب ہوں جو دعا کو نہیں اٹھتا، جو لب پہ کسی کے نہیں آئی وہ دعا ہوں۔ اس دور میں انسان کا چہرہ نہیں ملتا، کب سے میں نقابوں کی تہیں کھول رہا ہوں۔ بستی میں بسے رے کا ارادہ تو نہیں تھا، دیوانہ ہوں صحرا کا پتہ بھول گیا ہوں۔ جاتی ہی نہیں دل سے تیری یاد کی خوشبو، میں دور خزاں میں بھی مہکتا ہی رہا ہوں۔ اگر وہ کبھی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو جاتی تو فوراً آواز آتی،
سماویہ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ نیچے لڑکے کھیل رہے ہیں۔ یا اگر وہ کھڑکی صاف کرنے لگتی تو اسے روک دیا جاتا۔ یہ کام کسی اور سے کروا لو، یہاں سے لڑکے نظر آتے ہیں اور نظر پڑتی ہے۔ یہ سب باتیں سماویہ کے دل پر گہرا اثر ڈالتی تھی۔ اسے لگتا جیسے وہ ایک پنجرے میں قید ہے، جہاں اسے اپنے ہر قدم پہ محتاط رہنا پڑتا تھا، لیکن وہ اپنے دل کی یہ کیفیت کسی سے کہہ نہ پاتی۔ اسکول میں وہ مسکان اور فاطمہ سے بات کرتی، لیکن وہ بھی اس کے سوالوں کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے پاتی۔ سماویہ کا دل اکثر تنہائی کے لمحوں میں مزاروں کی ان خاموش فضاؤں کے بارے میں سوچتا، جہاں اس کی والدہ اور دیگر خواتین جمعرات کو دعا کرنے جایا کرتی تھیں۔ اسے یہ جگہ سکون کا گہوارہ لگتی تھی، جہاں وقت تھم سا جاتا تھا۔ وہ سوچتی کہ اگر زندگی بھی ایسی ہی خاموش اور پرسکون ہو جائے تو کیسا اچھا ہو۔ لیکن زندگی تو سوالات اور ذمہ داریوں سے بھری تھی، اور سماویہ ان سب کے درمیان اپنی جگہ تلاش کر رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی پردے کو آہستگی سے انگلیوں کے درمیان گھماتی ہوئی سماویہ کی نظریں دور افق پر جمی ہوئی تھیں۔ باہر شام کا نیلا آسمان کسی ہلکی سی اداسی کا رنگ لیے ہوئے خاموشی سے پھیل رہا تھا۔ کبھی کبھی فضا میں اڑتی کوئی کبوتر کی جوڑی یا گلی میں کھیلتے بچوں کی آوازیں اس کے اندر کہیں دبے ہوئے یادوں کے دریچے کھول دیا کرتی تھیں۔ آج بھی وہ لمحہ آیا جب اچانک مناہل کا خیال اس پر چھا گیا۔ مناہل، اس کی سہیلی، اس کی ہمراز۔ گڑیا کی شادی ہو یا عید کے نئے کپڑے، رمضان کی نیاز ہو یا محلے میں چھپنے چھپانے کا کھیل، مناہل ہر لمحے میں اس کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ ان کی ہنسی گلیوں میں گونجتی تھی اور ان کے قدموں کی چاپ اکثر دھوپ میں خوشبو بن کر بکھر جاتی تھی۔ لیکن اب وہ سب کچھ ماضی تھا۔ مناہل اب کسی اور ملک میں تھی، کسی اور دنیا میں۔ سماویہ نے آہ بھری۔ کتنے سال گزر گئے مناہل کی آواز سنے ہوئے۔ نہ خط، نہ فون، نہ کوئی تصویریں۔ ویسے بھی سماویہ کے پاس فون ہوتا تو وہ خود رابطہ کرتی۔ گھر کا ماحول، پردے کی سختی، محدود دنیا، سب نے اس کی زندگی کو ایسے گھیر رکھا تھا جیسے کوئی ساقط دائرہ جس سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی اسے۔ اور پھر مجاہد کا وجود اس کے ذہن کے کسی گمنام پردے پر جیسے ہلکی سی پرچھائی کی طرح تھا۔ نہ وہ کوئی یاد تھی، نہ بھلایا جا سکنے والا لمحہ، بس ایک مبہم سا لمحہ جو کبھی کبھی دل کو چھوتا اور پھر گزر جاتا۔ کیا تھا وہ؟ بھائی جیسا، دوست، ہمدرد، یا صرف بچپن کی ایک کہانی کا کردار؟ سماویہ کبھی بھی یہ تعلق سمجھ نہیں پائی تھی، نہ ہی اسے کوئی واضح نام دے پائی۔ وہ بس کبھی کبھار جب دل بہت الجھنے لگتا یا تنہائی بہت گہری ہو جاتی تو مجاہد کی آنکھیں، اس کی آواز یا اس کا ہلکا سا مذاق اس کے ذہن میں گونج جاتا، اور وہ صرف ایک بات سوچتی، شاید کچھ رشتے بس محسوس کیے جاتے ہیں، سمجھائے نہیں جا سکتے۔ وقت جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا، سماویہ کی زندگی کی ذمہ داریاں، اس کے خواب، اس کے پردے، سب اس کے دل پر بوجھ بن چکے تھے، مگر کہیں کسی کونے میں مناہل کا چہرہ اور مجاہد کی پرچھائیں اب بھی اس کے دل کی دیواروں پر گونجتی تھیں، خاموشی سے، دھیرے دھیرے اور بہت گہرائی سے۔ سماویہ اس وقت کمرے میں خاموش بیٹھی تھی۔ کھڑکی سے آنے والی ہلکی دھوپ اس کے ہاتھوں پر جھلملا رہی تھی۔ اس کے سامنے تکیے پر رکھا ہوا قرآن کھلا تھا، مگر نظریں ساکت تھیں، جیسے وہ الفاظ نہیں پڑھ رہی، بس وقت کو گزار رہی تھی۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی، صرف دیوار پر ٹک ٹک کرتی گھڑی کی آواز، جیسے دل کی دھڑکن کا بدل ہو۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ سماویہ، ڈاکیا کوئی لفافہ دے گیا ہے، تمہارے نام ہے، ماں نے باہر سے کہا۔ سماویہ چونکی۔ لفافہ؟ اس کے نام؟ کبھی بھی تو کسی نے اس کے لیے کچھ لکھا تک نہ تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ لفافہ لیا، اس پر ہاتھ پھیرا۔ سادہ سا بھورا لفافہ تھا، کسی پرانی کتاب کے صفحے کی طرح خاموش، مگر رازوں سے بھرا ہوا۔ کونے میں لکھا تھا، مناہل بنت جاوید۔ سماویہ کی آنکھوں سے ایک خاموش چمک پھوٹی، دل بے اختیار دھڑکنے لگا، جیسے کوئی بھولا ہوا راگ دوبارہ سننے کو مل رہا ہو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر ایک ہلکے نیلے رنگ کا کاغذ تھا جس پر مناہل کی تحریر تھی، وہی پرانی سی سادہ لیکن بے حد مانوس لکھائی۔ میری پیاری سماویہ، پتہ نہیں تم تک میرا یہ خط پہنچے گا بھی یا نہیں، لیکن دل میں ایک تڑپ تھی، تمہیں ایک بار کچھ کہنا، تمہیں کچھ سنانا چاہتی ہوں۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا ہے، ہر عید، ہر رمضان، ہر بارش میں تم یاد آتی ہو۔ جب گڑیا کی شادی کا دن یاد آتا ہے، جب ہم محلے میں نیاز بانٹا کرتے تھے، جب تم ہنستی تھی اور پھر خاموش ہو جاتی تھی۔ تم ہمیشہ مجھ سے مختلف تھیں سماویہ،
تمہارے اندر ایک اداسی تھی جسے میں چھو نہیں پاتی تھی، لیکن محسوس ضرور کرتی تھی۔ میں جانتی ہوں تم پر سختیاں تھیں، روک ٹوک تھی، لیکن پھر بھی تم اندر سے بہت خوبصورت تھی۔ تم آج کہاں ہو، کیسی ہو؟ کبھی وقت ملے تو جواب دینا۔ بس یہ جان لو تم اب بھی میری سب سے اچھی دوست ہو اور ہمیشہ رہو گی، مناہل۔ سماویہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے خط کو اپنے دل سے لگا لیا۔ یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا، یہ اس کے بچپن کی آواز تھی۔ وہ وقت تھا جو کبھی واپس نہیں آتا، لیکن ہمیشہ دل کے کسی کونے میں زندہ رہتا ہے۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کیں اور مناہل کی آواز، اس کی ہنسی، اس کی دوڑتی چال، سب ایک بار پھر اس کے آس پاس گھومنے لگے۔ کمرے میں اب خاموشی نہیں تھی، اب یادوں کی سرگوشیاں تھیں۔ کمرے میں شام کی ٹھنڈی ہوا داخل ہو رہی تھی۔ کھڑکی سے ہلکی سی نارنجی روشنی چھن چھن کر فرش پر بکھر رہی تھی۔ باہر کوے درختوں پر شور مچا رہے تھے اور اندر سماویہ کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترا ہوا تھا۔ مناہل کا خط اس کے سامنے رکھا تھا، جیسے کوئی پرانا دوست بہت دنوں بعد آ کر گلے لگ گیا ہو۔ اس نے قلم اٹھایا، وہی نیلا بال پوائنٹ جو اس نے مہینوں پہلے قرآنی آیات کے نیچے ترجمہ لکھنے کے لیے خریدا تھا۔ سامنے رکھے سفید کاغذ کو کچھ دیر تک خالی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر جیسے دل نے انگلی تھامی اور وہ لکھنے لگی، مناہل کے نام۔ کبھی کبھی کچھ آوازیں ہمیں برسوں بعد بھی ویسے ہی سنائی دیتی ہیں جیسے وہ کبھی بند ہی نہ ہوئی ہوں۔ تمہارا خط میرے لیے وہی آواز تھا۔ تمہاری ہنسی، تمہاری باتیں، تمہارا بے فکری سے گڑیا کی شادی پر ناچنا، سب میرے کمرے میں ایک بار پھر زندہ ہو گیا۔ میں ٹھیک ہوں، یا شاید بس جی رہی ہوں۔ تمہاری یاد اکثر آتی ہے۔ میں آج بھی وہ دوپہر نہیں بھولتی جب تم نے بارش میں میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، سماویہ ہم گڑیوں کا ولیمہ کریں گے۔ اور ہم واقعی ولیمہ کرتے رہے، بے فکری سے، جیسے زمانہ ہمارا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ اب وقت بدل گیا ہے مناہل۔ مجھ میں اور وہ پرانی سماویہ میں ایک پردہ آ گیا ہے، شاید وہی جو اب میں چہرے پر ڈالتی ہوں، وہی میرے دل اور بچپن کے درمیان بھی حائل ہو چکا ہے۔ سانس لینا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے، نہ صرف نقاب کے اندر بلکہ زندگی کے اندر بھی۔ تم نے پوچھا میں کیسی ہوں، تو میں یہ کہوں گی کہ میں اب وہ نہیں ہوں جو تم چھوڑ گئی تھی، مگر ہاں، تم اب بھی وہی ہو، میرے دل کی ایک نرم سی روشنی جو آج بھی جلتی ہے۔ مجھ میں خط لکھنے کا حوصلہ نہ تھا، مگر تمہاری تحریر نے میرے اندر کے خاموش حصے کو جگا دیا۔ شکریہ کہ تم نے مجھے یاد رکھا۔ اگر کبھی تم واپس آؤ تو مجھے ضرور ملنا۔ میں اب بھی تمہاری وہی سماویہ ہوں، شاید تھوڑی خاموش، تھوڑی اداس، مگر تمہاری سماویہ۔ اس نے خط مکمل کر کے چپکے سے تہہ کیا۔ نہ کوئی آنکھ نم تھی، نہ ہونٹوں پر مسکراہٹ، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ کبھی کبھار جواب لکھ دینا بھی ایک بند دروازے کو کھول دینے جیسا ہوتا ہے، یا کم از کم اس دروازے پر روشنی رکھ دینے جیسا۔ رات کے پچھلے پہر تھے، کمرے میں نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ کھڑکی سے چاندنی دھیرے دھیرے قالین پر برس رہی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک کے سوا سب کچھ خاموش تھا، لیکن سماویہ کے دل کے اندر ایک شور تھا، ایک پرانا لمس، ایک مدھم سی آواز، جیسے کوئی برسوں پرانی یاد آہستہ آہستہ پردہ ہٹا رہی ہو۔ وہ پلنگ پر لیٹی تھی، چھت کو تکتی، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے منظر کچھ اور تھا۔ بچپن کا صحن، وہ شام کا وقت جب وہ تینوں، مناہل، سماویہ اور مجاہد گلی میں کھیلتے تھے۔ مجاہد جو ہمیشہ مناہل سے زیادہ سنجیدہ ہوتا، مگر سماویہ کے ساتھ عجیب سا خاموش تعلق رکھتا تھا، نہ کبھی زیادہ بولا، نہ کبھی زیادہ روکا، مگر جب بھی وہ گرتی وہی آگے بڑھ کر ہاتھ تھامتا۔ ایک دن کا منظر جیسے اس کی آنکھوں میں اتر آیا۔ ارے سماویہ پھر گر گئی، مناہل کی ہنسی گونجی تھی۔ مجاہد کچھ نہیں کہے گا آج بھی، مناہل نے شرارت سے کہا، اور تب مجاہد نے صرف اتنا کہا تھا، گرنا غلط نہیں، بار بار گر کے بھی اٹھ جانا اصل ہنر ہے۔ اور میں ہوں نا، میں ہمیشہ سماویہ کو تھام لوں گا، اسے کبھی گرنے نہیں دوں گا، کبھی بھی نہیں۔ چاہے سب بدل جائیں، چاہے زمانہ کچھ بھی کہے، میں تو وہی رہوں گا جو ہمیشہ اس کا تھا اور ہمیشہ اس کا رہے گا۔ اور وہ سماویہ کو ہاتھ دے کر اٹھا لیا کرتا۔ وہ آواز آج بھی سماویہ کے دل کے کسی کونے میں ویسے ہی گونجتی تھی جیسے وہ لمحہ کبھی گزرا ہی نہ ہو۔ اب برسوں بعد وہ سوچتی تھی، مجاہد کون تھا؟ صرف ایک کزن، یا وہ جو ہر لمحے اس کی خاموشیوں کو سمجھتا تھا، وہ جو ہر بار بغیر کچھ کہے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا؟ اسے یاد آیا ایک بار جب اسے اپنی ماں سے ڈانٹ پڑی تھی تو وہ چھپ کر الماری میں جا بیٹھی تھی گڑیا کے ساتھ، اور کچھ لمحے بعد وہی مجاہد آیا تھا۔ دروازہ کھولا نہیں تھا، بس باہر بیٹھا رہا اور دھیرے سے کہا،
تمہیں پتہ ہے تمہاری گڑیا آج بہت رو رہی تھی۔ سماویہ کی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو ٹپکا۔ برسوں سے دبی یاد، برسوں سے چھپی آواز آج کیوں جاگ گئی تھی؟ شاید مناہل کا خط، یا شاید اندر کی وہ خالی جگہ جو ہمیشہ مجاہد کے سائے سے بھری رہی، بغیر یہ جانے کہ وہ سایہ اصل میں تھا کیا۔ اندرونی آواز۔ کاش میں اس تعلق کو کبھی سمجھ پاتی، کاش اس کے لفظوں کو کبھی وزن دے پاتی، مگر وہ تو اب محض ایک یاد ہے، اور میں ایک سوال۔ رات گزر چکی تھی، اذان فجر کی مدھم سی آواز دور سے آ رہی تھی۔ سماویہ وضو کرنے اٹھی، مگر آج اس کے قدم جیسے زمین سے جڑے ہوئے تھے۔ دل میں ایک انجانا سا بوجھ تھا۔ وہ نہ نماز پڑھ پائی نہ تلاوت، بس چپ چاپ صحن میں بیٹھ گئی۔ ہوا میں خنکی تھی، آسمان پر دھند کی ہلکی چادر تن گئی تھی، جیسے کائنات خود بھی کسی سوچ میں گم ہو۔ اس نے دوبارہ سے مناہل کا وہی والا خط دیکھا تو صفحے کے پیچھے بھی کچھ لکھا ہوا تھا جو اس کی نظروں سے کیسے چھپا رہ گیا تھا وہ سمجھ نہیں پائی۔ اور تم جانتی ہو، آج ایک عجیب اتفاق ہوا۔ مجاہد کو تمہاری پرانی تصویر دکھائی، بچپن والی۔ وہ دیر تک دیکھتا رہا اور بس اتنا بولا، بچپن کا وقت کبھی لوٹ آئے تو شاید کچھ کہہ سکوں۔ مناہل کے پیغام کے آخری الفاظ تھے، مجاہد تمہیں بہت یاد کرتا ہے، بس وہ اظہار نہیں کر پاتا۔ سماویہ کے ہاتھ سے خط چھوٹتے چھوٹتے بچا، دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کو رک گئی ہو۔ وہ پیغام کے الفاظ کو بار بار پڑھنے لگی، جیسے الفاظ نہیں تھے، سانس لینے کا سہارا تھے۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں، برسوں کا سکوت جو اس نے دل میں پال رکھا تھا آج لفظوں میں پگھلنے لگا۔ اندر کی آواز، اس کا خاموش مکالمہ خود سے۔ کیا وہ بھی کبھی میری خاموشی کو سنتا تھا؟ کیا وہ بھی کبھی میرے درد کو جانتا تھا؟ تو کیوں کچھ نہ بولا؟ تو کیوں مجھے اکیلا چھوڑ دیا اس جبر بھرے ماحول میں؟ اور میں تو کچھ کہنے کے قابل ہی کب رہی؟ میری ہر بات پر تو پابندی تھی، میری ہر خواہش پر سوال تھا، تو کیسے یہ زبان اس نام کو آواز دیتی؟ وہ اٹھ کر الماری کی طرف گئی، دھیرے سے پرانا البم نکالا۔ اس میں ایک تصویر تھی، بچپن کی، صحن میں بیٹھے تینوں بچے، مناہل، مجاہد اور وہ خود۔ سب کے چہروں پر ہنسی تھی، ایک بے فکری، ایک روشنی، اور اب سب کچھ مدھم ہو چکا تھا۔ سماویہ نے تصویر پر ہاتھ رکھا، ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی، دکھ بھری، خاموش مگر دل سے نکلی ہوئی۔ مجاہد، یہ نام اس نے برسوں بعد زبان سے ادا کیا تھا۔ سماویہ کا بچپن ایک حسین گزرگاہ تھا، لیکن جوں جوں وہ عمر کی مختلف دہلیزوں کو عبور کرتی گئی، اس پر پابندیوں کا دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ سب سے بڑا بھائی مشتاق، جو اس کا محافظ بھی تھا اور کسی حد تک اس کے لیے ایک نگران بھی، ہر وقت اس پر نظر رکھتا۔ سماویہ، ادھر کیوں کھڑی ہو؟ دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھو۔ سماویہ، دروازے پر مت جانا، میں دیکھ لیتا ہوں۔ یہ جملے اس کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ اسکول سے کالج اور پھر یونیورسٹی تک ہر قدم پر اسے محدود رکھا گیا، خاص طور پر جب اس کا داخلہ لڑکیوں کی ایک مخصوص یونیورسٹی میں کرایا گیا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے لیے آزادی ایک خواب کی طرح تھی جو کبھی پورا نہ ہو سکتا تھا۔ سماویہ اپنی دوستوں کی باتیں سنتی تو حیرت میں پڑ جاتی۔ میرے بھائی نے کل مجھے یونیورسٹی ڈراپ کیا اور واپسی پر کھانے پر بھی لے گیا۔ ہمارے بھائی تو ہمیشہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ہم جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ یہ سب سن کر وہ حیرت کے ساتھ ساتھ حسرت بھی محسوس کرتی۔ اس کے دل میں سوال اٹھتے کہ کیا دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں وہ اپنی مرضی سے جا سکے، بغیر کسی روک ٹوک کے؟ یہ عجیب سی سوچیں اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی جا رہی تھیں۔ سماویہ کی ماں سعدیہ بی بی نہایت مذہبی اور محتاط خاتون تھی۔ گھر میں کسی بھی مرد مہمان کی موجودگی میں سماویہ کو سختی سے منع کر دیا جاتا کہ ان کے سامنے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو، پھپھو کا بیٹا عادل آیا ہوا ہے، خبردار جو تم ڈرائنگ روم میں آئی۔ بڑی خالہ کا بیٹا ناصر آیا بیٹھا ہے، میں خود اسے چائے دے آتی ہوں۔ یہ سب باتیں سماویہ کے دل میں ایک گھٹن پیدا کرتی تھیں۔ وہ سوچتی کہ آخر ایسا کیا غلط ہوگا اگر وہ ان مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لے۔ اس کو خود ہی اپنے آپ پر شرم محسوس ہوتی کہ وہ لڑکی ہے کہ کوئی اور ہی مخلوق۔ یہ سب کچھ اس کے اندر ایک ایسا تجسس پیدا کر رہا تھا جو دھیرے دھیرے اس کے خیالات کو قابو میں لے رہا تھا۔ وہ اکثر سوچتی، اگر میں کسی لڑکے سے بات کر لوں تو کیا ہوگا؟ اگر میں ان پابندیوں کو توڑ دوں تو کیا فرق پڑے گا؟ سماویہ کو اپنے بچپن کی وہ باتیں یاد آتی تھیں جب والدین بچوں کو کسی چیز سے منع کرتے تھے تو بچوں کے دل میں وہی کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا تھا جس سے انہیں منع کیا جاتا تھا۔ یہی حال اب اس کا تھا۔ روک ٹوک کی یہ دیواریں اس کے تجسس کو اور زیادہ ہوا دے رہی تھیں۔ کیا ہے؟ کیوں ہے؟ کیسے ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اور کیوں ہوتا ہے؟
یہ سوالات اس کو تنگ کرتے رہتے تھے۔ وہ محسوس کرنے لگی کہ یہ پابندیاں اس کی شخصیت کو دبا رہی ہیں۔ اس کے اندر ایک جوار بھاٹا ابل رہا تھا جو کسی بھی لمحے ایک ایسے راستے کی طرف اسے لے جا سکتا تھا جہاں جانے کا نہ اس نے کبھی سوچا تھا اور نہ ہی اس کے گھر والوں نے۔ سماویہ ایک چوراہے پر کھڑی تھی جہاں سے کوئی بھی راستہ اس کے لیے نہیں تھا، لیکن اس کا دل ان اجنبی راستوں کو اپنانے کی خواہش سے لبریز تھا۔ کمرے میں شام کی مدھم سی روشنی پھیلی تھی۔ کھڑکی سے آتی ہوا پردوں کو ہولے ہولے ہلا رہی تھی۔ سماویہ خاموشی سے اپنے پلنگ کے کنارے بیٹھی تھی، جیسے زندگی خود کسی خاموشی کی دہلیز پر آن بیٹھی ہو۔ اس کی گود میں سفید رنگ کا ایک پرانا سا لفافہ رکھا تھا، مناہل کی جانب سے آیا ہوا، جس پر دھندلی سی تحریر تھی: محبتیں وقت کے فاصلے نہیں مانتی۔ لفافہ کھولا تو اندر سے دو چیزیں نکلی، ایک خط اور ایک پرانا زرد پڑا کاغذ کا ٹکڑا، جیسے کسی اسکول کی کاپی سے پھاڑا گیا ہو۔ خط پر مناہل کی تحریر تھی: سماویہ، نہ جانے تو مجھے یاد کرتی بھی ہے یا نہیں۔ میں نے برسوں بعد ایک پرانی کتاب کھولی تو یہ پرچہ اس کے بیچ ملا، مجاہد کی لکھی ہوئی وہ تحریر جو اس نے کبھی میرے کہنے پر لکھی تھی، تیرے لیے۔ شاید تجھے یاد بھی نہ ہو وہ دن، وہ کمرہ، وہ بارش کے بعد کی دوپہریں، مگر مجھے سب یاد ہے، کیونکہ وہ صرف تیرا دوست نہیں تھا، وہ تجھے چاہتا تھا، برسوں سے۔ مجھے لگتا ہے تجھے یہ جاننا چاہیے، تیرے بچپن کا وہ ہمسفر تجھے کبھی بھولا نہیں۔ ہم تو بچپن میں بھی اکیلے تھے، صرف دل کی گلی میں کھیلے تھے۔ ایک طرف مورچے تھے پلکوں کے، ایک طرف آنسوؤں کے ریلے تھے۔ تیں سجی حسرتیں دکانوں پر، زندگی کے عجیب میلے تھے۔ خودکشی کیا دکھوں کا حل بنتی، موت کے اپنے سو جھمیلے تھے۔ مناہل۔ سماویہ کی انگلیاں کانپنے لگیں۔ وہ دوسرے پرچے کو اٹھاتی ہے۔ تحریر کمزور مگر صاف ہے، چھوٹی چھوٹی سنجیدہ سی تحریر، سماویہ کے نام۔ مجھے نہیں پتا دوستی کیا ہوتی ہے، مگر جب تو ہنستی ہے نا تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے سب کچھ مل گیا ہو۔ میں گڑیا کے ساتھ نہیں کھیلتا، مگر تو جب ان کے ساتھ کھیلتی ہے تو میں کھڑکی سے دیکھتا رہتا ہوں۔ میری امی کہتی ہیں لڑکوں کو رونا نہیں چاہیے، مگر کل جب تو ڈانٹ کھا کے کمرے میں گئی تھی نا تو میں رو دیا تھا۔ تو کہتی ہے میں تیرے ساتھ ہوں، مگر مجھے لگتا ہے تو میرے ساتھ نہیں، کیونکہ مجھے تجھ سے کچھ اور بھی کہنا ہے، پر ڈر لگتا ہے۔ میں تیرے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتا ہوں، مجاہد۔ لفظ لفظ جیسے ایک بند قفل کو کھول رہا تھا۔ سماویہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، پلکوں پر ٹھہری نمی، دل میں ایک گہری خلش۔ اسے لگا جیسے برسوں سے اندر دبی ایک چیخ، ایک سوال، ایک خاموشی آج حرف بن کر سامنے آ گئی ہو۔ کیوں مجاہد نے کبھی نہیں بتایا؟ کیوں اس نے یہ سب چھپا کے رکھا؟ کیا یہ محبت تھی یا کوئی ادھورا جذبہ؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رونا ہے یا ہنسنا ہے۔ بس خاموشی سے وہ دونوں صفحات کو سینے سے لگا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ مدھم روشنی میں وقت جیسے تھم گیا تھا اور اندر کہیں کوئی صدا آئی: کاش تو تب سمجھ پاتی کہ خاموشی بھی ایک زبان ہوتی ہے، ہم لبوں سے کہہ نہ پائے ان سے حال دل کبھی، اور وہ سمجھے نہیں یہ خاموشی کیا چیز ہے۔ سماویہ کی زندگی کا ہر لمحہ جیسے کسی قید میں گزر رہا تھا۔ یونیورسٹی کے آخری سال تک مشتاق بھائی اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور لینے کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ وہ ہمیشہ یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر کھڑے رہتے اور سماویہ کو کسی قسم کی آزادی محسوس کرنے کا موقع ہی نہ دیتے۔ جب اس کا BA مکمل ہوا تو اس کی یونیورسٹی کی مصروفیات بھی ختم ہو گئیں اور یوں اس کی زندگی کا ایک اور دروازہ بند ہو گیا۔ اب وہ ایک ایسی لڑکی بن گئی تھی جو خود ہی خود سے سوالات کرتے ہوئے جوابات تلاش کرتی ہے۔ دوستوں کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ بھی وقت کے ساتھ ختم ہو گئے۔ سماویہ کو موبائل فون رکھنے کی اجازت نہ تھی اور جب بھی اس کی دوستیں اسے نمبر مانگتی یا کسی گروپ میں شامل ہونے کو کہتی، وہ جھینپ کر مسکراتی اور کہتی، میرے پاس موبائل نہیں ہے۔ دوست حیرانی سے پوچھتی، تمہارے پاس موبائل نہیں تو دن بھر کرتی کیا ہو؟ وہ زبردستی اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سے جا کر جواب دیتی، گھر کے کاموں میں وقت گزر جاتا ہے، اماں ابو بھائیوں اور دادا جان کی خدمت کرتے ہوئے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن دل ہی دل میں وہ جانتی تھی کہ اسے بھی موبائل رکھنے کی خواہش تھی، مگر یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو سکی۔ سالگرہ کا دن آیا مگر کسی نے مبارکباد نہ دی۔ اس کے دل میں ایک اداسی بھر گئی اور ماضی کی یادیں اسے ستانے لگیں۔ اسکول اور کالج میں جب اس کی سالگرہ آتی تو اس کی دوستیں اس کے لیے تحائف لاتیں، خوبصورت کارڈز دیتیں اور وہ لمحے اسے کسی خواب کی طرح محسوس ہوتے۔ لیکن آج سب کچھ بدل چکا تھا۔
اسی دوران عبدالرافع جو اس کا بچپن کا دوست جیسا بھائی تھا اس کے پاس آیا، محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، سالگرہ مبارک ہو میری بہن۔ سماویہ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ عبدالرافع نے ایک ڈبہ اس کے سامنے رکھا۔ یہ تمہارے لیے تحفہ ہے، دیکھو۔ سماویہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ ڈبہ کھولا۔ اس کے اندر ایک جدید ٹچ سکرین موبائل فون تھا۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی اور بے یقینی سے بولی، رافو، یہ میرے لیے؟ رافع مسکراتے ہوئے بولا، ہاں یہ تمہارے لیے ہے، دیکھو فل ایچ ڈی سکرین ہے اور تم اس پر ڈرامے اور فلمیں دیکھ سکتی ہو۔ پھر وہ قریب ہو کر سرگوشی میں کہنے لگا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ فون بھائیوں اور امی ابو سے چھپا کر رکھنا۔ اگر مشتاق بھائی یا حیدر بھائی کو پتہ چل گیا تو ہماری خیر نہیں، اور تم جانتی ہی ہو گھر والوں کو کہ وہ کیا کریں گے۔ سماویہ خوف سے کانپنے لگی اور بولی، نہیں، میں یہ فون نہیں لے سکتی، سب گھر والوں کو پتہ چل گیا تو بہت مسئلہ ہوگا۔ عبدالرافع نے اس کے ہاتھ پر محبت سے ہاتھ رکھا اور کہا، ڈرو مت، میں تمہارے لیے بڑے پیار سے لایا ہوں۔ یہ فون تمہیں تھوڑی سی آزادی دے گا، اپنی خواہشات کو کبھی دبانا نہیں چاہیے سماویہ۔ اور میں صرف تمہارا بھائی نہیں ہوں، تمہارا دوست بھی ہوں، تمہارا سب سے اچھا دوست۔ یہ لمحہ سماویہ کی زندگی میں ایک نیا موڑ لے کر آیا۔ اس کا دل خوشی اور خوف کے درمیان جھولتا رہا، اور وہ سوچتی رہی کہ کیا یہ تحفہ اس کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی لا سکتا ہے، یا یہ ایک ایسی کہانی کا آغاز تھا جو اس کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا راستہ دکھائے گی۔ سماویہ کی زندگی میں موبائل فون کا داخلہ ایک نئے باب کی شروعات ثابت ہوا۔ عبدالرافع کی محبت بھری رہنمائی سے وہ جلد ہی جدید ٹیکنالوجی کی دنیا سے آشنا ہو گئی۔ ابتدا میں اسے موبائل استعمال کرنا عجیب اور مشکل لگا، لیکن پڑھائی میں ماہر ہونے کے باوجود یہ اس کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ رافع نے اسے نہ صرف فون کے بنیادی استعمالات سکھائے بلکہ سوشل میڈیا پر موجود مواقعات کے بارے میں بھی بتایا۔ چند دنوں میں ہی سماویہ نے انسٹاگرام، فیس بک اور اسنیپ چیٹ پر اپنی پروفائلز بنا لی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک نئی دنیا میں قدم رکھ چکی ہو، جہاں وہ اپنی کھوئی ہوئی دوستوں کو دوبارہ پا سکتی ہے۔ جلد ہی اس کی یونیورسٹی کی دوستیں جیسے فاطمہ، مسکان، عائشہ اور آمنہ اس سے سوشل میڈیا کے ذریعے جڑ گئیں۔ ان سے باتیں کرتے ہوئے سماویہ کو اپنی پرانی خوشگوار یادیں تازہ محسوس ہونے لگیں۔ کمرے کی فضا پر سکوت طاری تھا۔ سماویہ کے گرد وقت ٹھہر سا گیا تھا، ہر چیز خاموش، جیسے ماضی کی گونجیں دیواروں سے سرگوشیاں کر رہی ہوں۔ کمرے کے ایک گوشے میں رکھا موبائل جو برسوں صرف ایک مشینی آلہ رہا تھا، اب اچانک ماضی کا در کھولنے لگا تھا۔ سماویہ نے آہستہ سے فون تھاما، دل جیسے کسی انجانے وسوسے کی گرفت میں ہو۔ اس کی انگلیاں اسکرین پر آہستہ آہستہ چلنے لگیں۔ وہ تلاش کر رہی تھی، مناہل۔ کئی چہروں کے درمیان ایک نام، ایک پرانی سی تصویر جس میں سفید دوپٹہ اوڑھے ایک لڑکی مسکرا رہی تھی، اس کے دل کو جیسے روک لینے پر مجبور کر گئی۔ یہی ہے۔ سماویہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس پروفائل پر فالو کا بٹن دبایا اور پھر جیسے اس کے اندر برسوں سے بند ایک کمرہ کھلنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے پیغام بھیجا، السلام علیکم مناہل، میں سماویہ ہوں۔ شاید آپ بھول چکی ہوں مجھے، لیکن میں نے آپ کو کبھی بھلایا نہیں۔ خاموشی کے کچھ لمحے، پھر اسکرین پر سین کا نشان نمودار ہوا اور پھر الفاظ لکھے جانے لگے، مناہل، وعلیکم السلام، کیا واقعی آپ سماویہ ہیں؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، اتنے برسوں بعد آپ نے مجھے یاد کیا۔ سماویہ کی آنکھوں سے نمی بہہ نکلی، دل کی پرتیں کھلنے لگیں۔ اس نے لکھا، جی میں ہی ہوں، برسوں کے بعد ہمت جمع کی ہے، دل میں بہت کچھ دبا رکھا ہے۔ آپ سنائیں کیسی ہیں، زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ مناہل، الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، وقت نے مصروف تو رکھا مگر دل میں کئی یادیں ہمیشہ زندہ رہیں۔ آپ اچانک خاموش ہو گئی تھیں، میں تو یہی سمجھتی رہی کہ شاید آپ ناراض ہو گئی ہیں۔ سماویہ، نہیں، ناراضگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بس حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ خاموشی ہی واحد سہارا رہ گئی تھی۔ گھر کا ماحول، امی کی سختی، والد صاحب تایا جان کے درمیان اختلافات، سب کچھ دھیرے دھیرے مجھے آپ سب سے دور کرتا چلا گیا۔ مناہل، مجھے اب بھی یاد ہے وہ شب برات کی راتیں، ہم تینوں، آپ، میں اور مجاہد، کیسے پورے محلے میں ہنستے کھیلتے نیاز بانٹا کرتے تھے۔ کبھی کبھی لگتا ہے وہ سب خواب تھا۔ سماویہ، وہ خواب نہیں تھا مناہل، وہ میری زندگی کا سب سے روشن باب تھا۔ آج بھی ان چاولوں اور میٹھی ٹکیوں کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، اور محلے کے دروازوں پر دستک دیتے ہمارا وہ کہکہوں بھرا قافلہ یاد آتا ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر مناہل نے لکھا، آپ جانتی ہیں مجاہد بھی اب بہت بدل چکا ہے، مگر آپ کی یاد وہ کبھی نہیں بھول پایا۔ سماویہ کا دل ایک لمحے کو ٹھٹک گیا، کیا واقعی؟
مجھے تو لگا کہ وقت نے اسے سب بھلا دیا ہوگا۔ مناہل، کچھ جذبات وقت کے دھارے میں نہیں بہتے، وہ دل کے کسی گوشے میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ نے کبھی اس کے لیے کچھ محسوس کیا؟ سماویہ نے کچھ دیر تک کچھ نہیں لکھا۔ اس کی آنکھیں موبائل اسکرین پر جمی رہیں اور دل کی دھڑکن جیسے الفاظ کا انتظار کر رہی ہو۔ پھر اس نے صرف ایک لفظ بھیجا، شاید۔ وہ لفظ شاید صرف ایک اشارہ نہیں تھا، بلکہ ایک خاموش مزار تھا جہاں بے شمار جذبات، خواہشیں اور انکہی باتیں دفن تھیں۔ وہ لفظ ایک گہری، بہت گہری خاموشی کا استعارہ تھا، جیسے کسی سمندر کی تہہ میں دفن وہ سونا جسے کبھی کوئی غوطہ خور پا ہی نہ سکا۔ سماویہ جب یہ لفظ مناہل کو لکھتی ہے تو گویا اپنے ہی دل کی سب سے تاریک گلی میں ایک دیا رکھ دیتی ہے، ایک ایسا دیا جس کی روشنی صرف اس کی اپنی آنکھوں میں چمکتی ہے اور جو باہر سے دیکھنے والوں کو صرف سناٹے کا عکس دکھاتی ہے۔ مناہل اور سماویہ کی گفتگو بہت دیر تک جاری رہی، مگر اب ان کے درمیان ایک ایسی فاصلہ پیدا کر دینے والی دیوار پیدا ہو چکی تھی جس کا نام تھا آپ اور جناب۔ یہ وہ فاصلے تھے جنہیں نہ دل نے چاہا نہ روح نے قبول کیا، مگر جو خاندان کے تنازعات، تایا جان کے اصولوں اور بے وقت کی خاموشیوں نے دونوں کے درمیان گاڑ دیے تھے۔ وہ جو کبھی ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتی تھیں، اب ہر جملے میں لحاظ، رسمی پن اور جھجک کا رنگ تھا۔ کوئی بات، کوئی مسکراہٹ اب ویسی بے ساختہ نہ تھی۔ شیئرنگ، دکھ سکھ، راز، سب کچھ جیسے تہہ میں دبا دیا گیا تھا۔ خون کے رشتے بظاہر تو اٹوٹ ہوتے ہیں، مگر اگر ان میں کوئی دراڑ پڑ جائے تو وہ ایسی ہوتی ہے جیسے دریا کا بہاؤ روک کر ایک خاموش جھیل بنا دی جائے۔ وہ رشتے جو کبھی زندگی کی رونق ہوا کرتے تھے، اب صرف یادوں کے البم میں رہ گئے تھے۔ مجاہد کیسا ہے؟ سماویہ نے پوچھا تو مناہل نے صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے، کام میں مصروف رہتا ہے۔ ایک طویل خاموشی، جیسے ان چند الفاظ نے کئی سوال دبا دیے ہوں۔ سماویہ کے دل میں خواہش تھی، کاش ایک پیغام، ایک لفظ، ایک سلام بس بھیج دے، مگر وہ ہمت نہ کر سکی۔ نہ جانے کس خوف نے روک رکھا تھا، محبت کا یا ماضی کا یا پھر اس انکہی کہانی کا جس کا کوئی عنوان نہ تھا، کوئی انجام نہ تھا۔ دل چاہتا تھا کہ صرف اتنا کہہ دے، مجاہد تم یاد آتے ہو، مگر الفاظ حلق میں اٹک جاتے اور ہر بار وہ فقط موبائل کی اسکرین پر میسج کا خالی باکس دیکھتی اور دل کی دھڑکن سننے لگتی۔ یہ محبتیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں، جب ہو جائیں تو چہروں کو جگمگا دیتی ہیں، اور جب ہو کر بھی نہ مل سکیں تو دل میں ایسا اندھیرا بھر دیتی ہیں جیسے بچپن میں سوتا ہوا بچہ کسی خوفناک خواب سے ڈر کر اٹھے اور پھر ماں کی گود نہ پائے۔ محبت اگر مکمل نہ ہو تو وہ صرف ایک یاد نہیں رہتی، بلکہ ایک ایسا خوف بن جاتی ہے جو ہر رات، ہر خاموش لمحے، ہر خالی کمرے میں دھڑکن بن کر سنائی دیتی ہے۔ چلو ہم فرض کرتے ہیں وہی باتیں جو دنیا میں نہیں ہوتی، چلو ہم فرض کرتے ہیں کہ ہر سو نور پھیلا ہے، نہ دن میں چھایا سناٹا، نہ راتوں میں اندھیرا ہے، نہ سورج شب میں سوتا ہے، نہ دن میں چاند کھوتا ہے ہر دل روشنی سے پر اور آنکھوں میں اجالے ہیں۔ چلو ہم فرض کرتے ہیں کہ ہر موسم بہاراں ہے، خزاں میں پھول کھلتے ہیں، نگاہیں رنگ سے مہکتی ہیں، گلوں کی خوشبوؤں سے سب نظارے معطر ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں، خوشی کے گیت گاتے ہیں۔ چلو ہم فرض کرتے ہیں کہ ہر دل میں محبت ہے، کہیں جھگڑے نہیں ہوتے، نہ بارش دکھ کی ہوتی ہے، نہ آندھی غم کی چلتی ہے، نہ نفرت پھانس بنتی ہے سبھی چہروں پہ مسکانیں، کہیں جھگڑے نہیں ہوتے۔ چلو ہم فرض کرتے ہیں کہ غم خوشیوں سے بہتر ہیں، چلو ہم فرض کرتے ہیں کہ دنیا تم سے بہتر ہے۔ ذرا ٹھہرو، مگر ہم فرض کیوں کر لیں؟ یقین مجھ کو بتاتا ہے، حقیقت تو حقیقت ہے، میں سب کچھ جان سکتا ہوں۔ نہ سورج شب میں چمکے گا، نہ دن میں چاند نکلے گا، خزاں میں گل نہیں کھلتے، یہ نفرت مر نہیں سکتی، نہ غم خوشیوں سے بہتر ہے، نہ دنیا تم سے بہتر ہے دنیا کی حقیقت کیا، فقط ایک تم ہی اچھے ہو، جہانوں سے، زمانوں سے، مکانوں لا مکانوں سے، سب کچھ ہے وہی جو اسی دنیا میں ہوتا ہے۔
تو پھر ہم فرض کیوں کر لیں فقط ایک تم ہی اچھے ہو۔ دن کے وقت وہ حسب معمول گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، لیکن راتیں اس کی اپنی ہوتی تھیں۔ موبائل فون نے اس کی راتوں کو ایک نئی زندگی دی تھی۔ انسٹاگرام پر دوستوں کی سٹوریز دیکھنا، کہانیاں پڑھنا، یوٹیوب پر ڈرامے دیکھنا اور اسنیپ چیٹ پر دوستوں کے ساتھ باتیں کرنا اس کا معمول بن گیا۔ سماویہ نے اپنی تصویریں کبھی فیس بک یا انسٹاگرام پر نہیں ڈالیں۔ اس کے اندر خوف موجود تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے بھائی اور خاندان کے دیگر افراد سوشل میڈیا سے زیادہ واقف نہیں تھے۔ عبدالرافع اس کا واحد رازدان تھا، مگر زندگی کی یہ خوشیاں کچھ اور ہی لے کر آنے والی تھیں۔ سماویہ کے لیے اس کی زندگی کے دروازے پر ایک نئی آزمائش اس کا انتظار کر رہی تھی، جو نہ صرف اس کے تعلقات بلکہ اس کی زندگی کے نظریات کو بھی بدل کر رکھ دینے والی تھی۔